نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم تروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون صدق اللہ العظیم۔ یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں سے چھٹا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ درس میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو فرعونیوں سے آزادی دلا لیتے ہیں تو اس کے بعد قوم کا بھی مطالبہ ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ قوم کے لیے تعلیم و ہدایت اور رہنمائی ہونی چاہیے، اس کے لیے کوئی اللہ کی ہدایت اور کتاب ہمیں ملے تاکہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب درخواست کی تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے تمہیں طور پہاڑ پر آ کر پہلے 40 راتوں کا اعتکاف کرنا ہوگا، اس کے بعد تم اس قابل اور اہل ہوگے کہ تمہیں تورات دی جائے، تم پر وحی نازل کی جائے اور اللہ تمہیں الواح اور تختیوں کی صورت میں کتاب عطا کرے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب 40 راتوں کے لیے اعتکاف کرنے طور پر تشریف لے گئے تو اپنے جانے کے بعد جاتے وقت وہ اپنا جانشین اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو مقرر کر گئے تھے۔ ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے، عمر میں 3 سال بڑے تھے اور مستقل اللہ کی طرف سے انہیں رسالت اور پیغمبری کا منصب بھی عطا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نہیں ہوتے تھے تو اس وقت ان کی ہدایت اور یعنی قوم کی ہدایت اور رہنمائی انہی کے ذمہ ہوتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یقیناً حضرت ہارون علیہ السلام کے مقابلے میں اللہ نے ان کو عظمت، ان کی ذمہ داری زیادہ رکھی تھی، لیکن حضرت ہارون خود بھی پیغمبر تھے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر تشریف لے گئے تو پیچھے قوم نے، جیسے کہ یاد رکھیں غلامی کے دنوں میں جب کوئی قوم مسلسل غلام رہتی ہے تو غلامی کے اثرات اتنے گہرے ہو جاتے ہیں کہ بسا اوقات انسان کتنی ہی پیغمبروں کی ہدایت، رہنمائی اور اللہ کی طرف سے معجزاتی طور پر بے شمار مثالیں سامنے ہوں، لیکن وہ غلامی کے اثرات اندر رچے بسے ہوئے ایسے ہوتے ہیں کہ رہ کر ان کی یاد آتی رہتی ہے۔ جیسے بھی بالکل آج اس حقیقت کو سمجھنا ہو تو آج ہم اپنی حالت بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہم یہاں 300 سال تک مسلسل انگریزوں کی غلامی میں رہے، اس کے اثرات آج بھی اپنی قوم کے اندر آپ کو نظر آئیں گے۔ قوم کے اندر سے وہ نکلے نہیں، اب بھی وہی غلامانہ ذہنیت، وہی سوچ، وہی عمل اور وہی کردار نظر آتا ہے جو کہ اس دور میں
غلاموں کی صورت میں تھا، اب آپ کے سیاسی لیڈر اور رہنما ہیں تو انہوں نے وہی اپنے آقاؤں سے جو کچھ سیکھا ہے، دھوم دھاندلی، جھوٹ بولنا، لوگوں کو گمراہ کرنا اور اس طریقے سے اپنے مفادات کی سیاست کرنا، وہی یہاں آپ کے حکمران کر رہے ہیں۔ جو اس دور کی پولیس، اس دور کی فوج کا کردار تھا، وہی آج بھی آپ کی پولیس، فوج اور ان اداروں کا وہی کردار نظر آئے گا۔ وہی غلامانہ ذہنیت اب بھی موجود ہے آپ کے معاشرے میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر تشریف لے گئے تو باوجود اس کے کہ ہارون علیہ السلام قوم کو ان کی مختلف غلطیوں کوتاہیوں پر انہیں تنبیہ بھی کر رہے ہیں، سمجھا بھی رہے ہیں، لیکن قوم ہے کہ انہیں بار بار رہ کر وہی مصر کی حالت اور مصر کی ہی وہی بت پرستی کے واقعات اور زمانہ وہ یاد آتا ہے۔ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہی دریائے نیل سے اپنی قوم کو بڑی کامیابی اور آسانی کے ساتھ لے کر پار گزر جاتے ہیں تو ایک قوم کو دیکھا کہ وہ بچھڑے کو انہوں نے بت ان کے بنائے ہوئے بچھڑے کی اور گائے کی شکل کے اور ان کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کرنے لگے کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی کوئی ایسے ہی خدا بناؤ کہ ہم اس کو اپنے سامنے رکھ کر اس کی پوجا پاٹ کریں جیسے اس قوم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر بھی کافی تنبیہ کی کہ کس طرح کے تمہارے سوالات ہیں۔ یہاں پھر وہی ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، پیچھے قوم نے کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے اور وہ ابھی اتنے دن ہو گئے، کچھ کھانا پینا بھی نہیں ہے، تو وہ تو فوت ہو گئے، ان کا واپس آنا کوئی مطلب نہیں ہے، وہ واپس نہیں آئیں گے، اتنے دن گزر گئے، اتنا دن جو ہے ایک آدمی بھوک پیاس سے کیسے رہ سکتا ہے، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام بھول گئے خدا تو یہی ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ایک سامری نامی اس قوم کا ہی ایک فرد تھا، یہ کیونکہ مصر کے زمانہ میں وہاں مصری معبدوں کے اندر رہتا تھا اور اسے وہاں کی جو وہ پجاری تھے جو وہ بت بناتے تھے تو اس بت بنانے کا جو ایک پوری کاریگری تھی اس سے بھی یہ واقف تھا، چنانچہ اس نے پوری قوم سے زیورات اکٹھے کیے، زیورات اکٹھے کر کے ایک بچھڑے کی شکل کا بت بنایا۔ یاد رکھیں ہندوستان کی طرح کا مصر میں بھی بابل میں بھی قدیم زمانے سے گائے کی عزت و عظمت اور احترام دلوں میں موجود رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک علاقے جو ہیں یہ انتہائی زرخیز علاقے اور یہاں کھیتی باڑی کثرت سے ہوتی ہے۔ مصر میں بھی موسیٰ علیہ السلام نے خاص طور پر کھیتی باڑی کو بہت فروغ دیا، ایگریکلچر کے حوالے سے موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ تو ایک بہت بڑا مثالی زمانہ ہے کہ جو ایک بہت بڑا قحط تھا، 7 سال تک پورے علاقے پر محیط رہا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس اپنی اعلیٰ مہارت کے نتیجے میں پوری مصری قوم کو ہی نہیں بلکہ ارد گرد کے جو بہت سارے علاقے اس قحط سالی میں لگے ہوئے تھے، اپنی سمجھداری اور ذہانت سے انہوں نے ایگریکلچر کو اتنی ترقی دی، اتنا غلہ حاصل کیا کہ وہ پورے 7 سال تک کی قحط سالی میں کام آتا رہا۔ تو اس وقت سے بیلوں کے ذریعے سے، خاص طور پر گائے کے اور بیلوں کے ذریعے سے، کیونکہ کھیتی باڑی ہوتی تھی اور جس چیز سے انسان کو کچھ اناج ہے اس کا معاش متعلق ہوتا ہے تو فطرتی بات ہے کہ انسان کو اس سے محبت ہو جاتی ہے، اور وہ محبت بس اوقات بڑھتے بڑھتے اعتقاد تک پہنچ جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ عقیدہ بن جاتے ہیں ان کی عظمت کا، ان کی محبت کا۔ تو یہی مصریوں کے اندر بھی گائے کی عظمت اور احترام اس درجے بڑھ گیا تھا کہ لوگ اس کی پوجا پاٹ کرنے لگ پڑے، جیسے یہاں ہندوستان میں گائے کی بڑی عظمت موجود رہی ہے اور اب بھی ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ بچھڑا ظاہر ہے مصریوں کے لیے قابل احترام اور ان کے لیے ایک معبود کی حیثیت رکھتا ہے، چنانچہ اس سامری نامی شخص نے، یہاں تو قرآن نے واضح کیا ہے کہ یہ بچھڑا بنانے والا سامری ہی تھا، تورات کی روایات کے مطابق یہ ہے کہ یہ بچڑا حضرت ہارون نے بنایا تھا، لیکن قرآن نے واضح کر دیا کہ یہ بدنما داغ اور دھبا حضرت ہارون علیہ السلام پر نہیں ہے، وہ تو مسلسل روکتے رہے، حتیٰ کہ قوم نے حضرت ہارون کو قتل کرنے کی بھی دھمکی دی، تو حضرت ہارون علیہ السلام نے یہ غلطی نہیں کی تھی بلکہ سامری نے یہ اپنی کارستانی، اپنا فن اور اپنی مہارت دکھلا کر ایک بچڑے کو اس سٹائل میں تیار کیا
کہ اس کے اندر مختلف سوراخ رکھے اور اس کو پہاڑ کے رخ پر کھڑا کیا، تو ہوا ادھر سے جب آتی ہے، ہوا اندر سے کراس کرتی ہے نا، تو اندر سے آواز آتی ہے بابا کی۔ یہ فن بھی ایک بڑا قدیم زمانے سے، پہلے معبدوں کے اندر، عبادت گاہوں کے اندر یہ فن موجود تھا کہ آپ اس بت کو اس سٹائل کا اور انداز کا بناتے تھے کہ اس کے اندر سے ہوا کراس کی جاتی تھی یا اس کے اندر بولا جاتا تھا تو عجیب و غریب آواز آتی تھی۔ اور آج یہ فن آپ کو کھلونوں میں نظر آئے گا، کھلونوں کے اندر آپ ہوا جب اس میں سے گزارتے ہیں تو عجیب و باجے بجنے لگ پڑتے ہیں یا وہ آوازیں آنے لگ پڑتی ہیں۔ یہ ہوا کا ایک کھیل ہوتا ہے کہ اس ایک خاص سٹائل سے جب آواز گزاری جاتی ہے، وگرنہ اس بچڑے کے اندر حقیقتاً تو کوئی جان نہیں تھی کہ وہ بولتا ہو یا مطلب ہے اس کے اندر کوئی زندگی کے آثار ہوں، وہ ایک سونے کا بنا ہوا ایک بت ہی سا تھا۔ تو قرآن نے یہاں ذکر کیا کہ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ۔ قوم موسیٰ نے من بعدہ، ان کے بعد جب وہ طور پہاڑ پر اعتکاف کے لیے تشریف لے گئے 40 راتوں کے لیے، تو ان کے جانے کے بعد من حلیہم، اپنی ہی زیوروں سے، حلیہم کی ہم ضمیر بنی اسرائیل کی طرف راجع ہے، زیادہ قوی قول یہی ہے کہ ان کے پاس جو اپنے زیور تھے ان زیورات کو اس نے جمع کر دیا سامری نے، اور ان کو آگ میں پگھلایا اور بچڑی کی شکل بنا لی اس نے۔ اور دوسری بات مفسرین نے حلیہم کی ہم ضمیر جو ہے یہ ان فرعونیوں کی طرف لٹائی ہے کہ ان فرعونیوں کے زیوروں میں سے جو زیور ان کے پاس تھے، یعنی جب بنی اسرائیل یہاں سے ہجرت کرنے لگے اور کوچ کرنے لگے تو انہوں نے وہاں قبطیوں اور فرعونیوں سے کچھ زیور لیے تھے، جیسے مانگ کر لوگ پہلے زمانہ میں خاص طور پر کئی پروگرام میں جانا ہو، شادی بیاہ میں جانا ہو تو لوگ ایک دوسرے سے زیور لے جاتے ہیں۔ تو ان کی آزادی بھی اصل میں اسی طرح ہوئی تھی کہ انہیں 3 دن کے لیے عبادت کے طور پر صحرا میں جانے کی اجازت دی تھی فرعون نے کہ جاؤ صحرا میں، ٹھیک ہے 3 دن کے لیے تم کیا کر لو، عبادت کر لو۔ لیکن انہوں نے اپنی تیاری کے ساتھ وہاں مصر مستقل چھوڑنے کا ارادہ اور عزم کر لیا، تو وہ زیور ساتھ لے کر آئے تھے، تو وہ زیور ان کے پاس موجود تھے، تو سامری نے وہ سارے زیور اکٹھے کیے۔ لیکن زیادہ راجح قول یہ کہ من حلیہم، ان کے اپنے ہی زیور تھے، جو کچھ کسی کے پاس مرغی تھی، کسی کے پاس انگوٹھی تھی، کسی کے پاس کچھ تھا، ان سب کو اکٹھا کر کے اس نے عجلاً جسدا، اس نے ایک بچڑے کا بت بنایا، جسد جسم بنایا بلا روح، جسد کہتے ہیں جس کے اندر روح نہ ہو، وہاں جسم ہو، ایک صورت ہو۔ تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد زیور سے انہوں نے ایک بت بنایا، لہو خوار، جس کے لیے گائے کی آواز تھی، بھاں بھاں کی آواز تھی۔ خوار آواز گائے کی آواز کو کہتے ہیں۔ عربی کے اندر ہر جانور کے لیے جو اس کی آواز ہوتی ہے، اس آواز کو بیان کرنے کے لیے الگ لفظ ہوتا ہے۔ گائے کی آواز کو بیان کرنے کے لیے خوار کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو قرآن نے یہاں یہی کہا کہ لہو خوار، کہ اس کے لیے بچڑے کی جیسے آواز ہوتی ہے ویسی آواز تھی۔ اور بعض اسرائیلی روایات ہی سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو سامری تھا، نام اس کا بھی موسیٰ تھا بڑا منافق قسم کا، تیز تراز چالاک آدمی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ موقع پر اس بنی اسرائیل کی مدد کر رہے تھے، خاص طور پر جب دریائے نیل سے سامنے دریائے نیل ہے، فرعون بھی اپنی فوج لے کر پیچھے پہنچ گیا۔ اب بنی اسرائیل بڑے گھبرائے ہوئے تھے، جب ہلاک ہوئے، آگے پانی ہے، پیچھے فوج ہے، اب تو مارے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ملامت کرنے لگے کہ تمہاری وجہ سے اب پھر مصیبت میں پھنس گئے۔ تو جبرائیل امین نے آ کر خصوصیت سے اپنے اس برکت سے، اللہ کی طرف سے جو عطا کی گئی تھی، انہوں نے راستے نکال دیے دریا کے اندر سے، اور وہ حضرت جبرائیل بھی گھوڑے پر سوار تھے۔ سامری نے دیکھا کہ یہ جو گھوڑ سوار ہے، اس کے گھوڑے کے اندر بھی بڑی برکت ہے کہ جہاں گھوڑا پاؤں رکھتا ہے وہاں فوراً سبزہ ہو جاتا ہے۔ تو اس نے اس جبرائیل امین کے گھوڑے کے پاؤں سے مٹی اٹھا لی کہ اس کے اندر زندگی کے آثار ہیں، اور وہی مٹی جو ہے نا اس نے اس بچڑے کے منہ میں ڈالی، تو اس کے اندر کوئی زندگی کے اثرات اور ربط پیدا ہو گئی اور وہ بھاں بھاں کرنے لگ پڑا۔ یہ بات اسرائیلی روایات ہیں، اور ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسرائیلی روایات کے بارے میں لا نصدق ولا نکذب، نہ ہم تو ان کی تصدیق کرتے ہیں، نہ ہی ان کو جھوٹا قرار دیتے ہیں کہ غلط ہے۔ باہر کہ قرآن مجید میں تو اتنی بات ہے کہ انہوں نے زیورات سے ایک بچڑا بنایا،
ایک جسم بنایا بچڑے کا جس کی آواز تھی، لیکن عقل کے اتنے بوڑھے تھے کہ اتنی بات بھی انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ بچڑا ان سے بات بھی نہیں کر سکتا۔ الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، کیا یہ نہیں دیکھ رہے، کیا نہیں یہ سمجھ رہے اتنی بات بھی کہ ان سے تو وہ بات ہی نہیں کر پا رہا۔ اللہ کو موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہوتے ہیں، اور اللہ کی ہم کلامی بنی اسرائیل کے بھی کئی سرداروں نے اور قوم نے سنی ہے۔ اللہ تو ان سے ہم کلام ہوتا ہے، انہیں ہدایت دیتا ہے، انہیں رہنمائی دیتا ہے، لیکن یہ بچڑا ہے، ان سے بات کرو کوئی جواب نہیں دیتا۔ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، اور نہ ہی انہیں کوئی رہنمائی دیتا ہے، کوئی سیدھا راستہ دکھ رہا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو ایک بے جان مورتی ہے، نہ بولنے کی اس میں کوئی سکت ہے، بس ایسے ہی بھاگ بھاگ کیے جا رہا ہے، ہوا نہیں اندر سے کراز ہوتی ہے تو زیادہ سے زیادہ بھاگ بھاگ کرنے لگ پڑتا ہے۔ اتخذوہ، انہوں نے اسی کو معبود بنا لیا، اتخذوہ وکانوا ظالمین، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ اپنے اوپر ہی بہت بڑا ظلم کر رہے تھے کہ اللہ کی قدرت کو جو جگہ جگہ پر انہوں نے دیکھا، اس کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر بچڑے کو انہوں نے معبود بنا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی تفصیلات اس واقعے کی سورہ طٰہٰ میں زیادہ قدر تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔ ویسے مختلف جگہوں پر قرآن نے اس واقعے کو بیان کی ہے، سورہ بقرہ میں بھی بیان ہوا ہے اور یہاں بھی، اور سورہ طٰہٰ میں تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ پر ہی موسیٰ علیہ السلام کو واضح کر دیا، بتا دیا کہ تمہاری قوم گمراہ ہو گئی ہے، تمہارے یہاں آنے کے بعد ان سے اتنا بھی صبر اور برداشت نہیں ہوا، وہ تو تعلیم اور ہدایت مانگ رہے تھے اور تم یہاں تعلیم و ہدایت اور کتاب لینے آئے ہو، انہوں نے پیچھے جو ہے بچڑے کو ہی خدا بنا لیا، شرک میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگلی آیات میں جیسے آ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے غصے سے بہت ہی افسوس کے ساتھ واپس آئے، اور آتے ہی سب سے پہلے اپنی قوم کو سمجھایا، مخاطب کر دیا، اے میری قوم اعجلتم امر ربکم، اپنے رب کے معاملے میں تم نے اتنی جلد بازی سے کام لیا، اتنا بھی صبر نہیں کیا کہ مجھے آنے دیتے، اور میں تمہارے لیے تعلیم لینے گیا تھا، اللہ سے کتاب لینے گیا تھا، اتنی تم نے جلد بازی کی۔ قوم کو جب سمجھایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک روح تو تھا قوم پر، حضرت ہارون موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں انتہائی نرم مزاج تھے، موسیٰ علیہ السلام کے جلال، ہیبت، طاقت، قوت بھی بڑی تھی اور جلال و ہیبت بھی تھا، اس لیے قوم جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے زیادہ وہ نہیں بولتی تھی، ہارون علیہ السلام کو تو کچھ سمجھتے نہیں تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب آ کر تنبیہ کی اور پھر افسوس ہوا، نادم ہوئے، تو قرآن کہہ رہے وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، جب ان کے ہاتھ گر گئے، یہ عربی میں لفظ بطور محاورے کے استعمال ہوتا ہے ندامت کو بیان کرنے کے لیے۔ سُقِطَ ویسے اس کا معنی ہوتا ہے گر جانا، جیسے عام آدمی جب اس کو ندامت اور پشیمانی ہوتی ہے تو اس کے ہاتھ گر جاتے ہیں، بلکہ بعض اوقات ہاتھ گر کر وہ ہاتھوں کو ہی ملنے لگ پڑتا ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، یہ معاملہ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو اسی طرح وہ ہاتھ ملنے لگ پڑے، یعنی نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے کہ یہ ہم نے کیا غلطی کر دی۔ جب بچڑا بنایا نا تو انہوں نے بھنگڑے ڈالنا شروع کر دیے، ڈھول پیٹنا شروع کر دیا، ناچنا گاچنا شروع کر دیا کہ لو بھائی خدا مل گیا۔ ادھر سے موسیٰ علیہ السلام آ گئے، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر پھر بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے خاص طور پر سمجھایا تو نادم ہوئے، وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اور سمجھ گئے کہ بے شک وہ یقیناً گمراہ ہو گئے اور انہوں نے راستہ کھو دیا، گناہ میں مبتلا ہو گئے، انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اپنی غلطی پر انہیں افسوس ہوا، ندامت ہوئی۔ قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا، اور پھر وہ اللہ کے حضور معافی مانگتے ہوئے کہنے لگے لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر ہمارا پروردگار ہمیں معاف نہیں کرے گا نا، ہم پر رحم نہیں کرے گا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ سے معافی مانگنے لگے، اس سے رحمت کی اپیل کرنے لگے کہ لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، قرآن نے بیان کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو تورات پر طور پر بتا دیا گیا تھا کہ قوم گمراہی میں مبتلا ہو گئی ہے، تو اللہ کے بتانے سے ہی موسیٰ علیہ السلام انتہائی غصے کی حالت میں کہ یہ قوم نے کیا بے وقوفی کی، آصفہ، انتہائی افسوس کے ساتھ کہ میری قوم سے اتنا بھی صبر نہیں ہوا، واپس لوٹے اور واپس آ کر کس طرح قوم کو سمجھایا، اس کو قرآن نے بیان کیا۔ قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِی مِن بَعْدِی، فرمایا میرے جانے کے بعد تم نے بری جانشینی اختیار کی ہے کہ تم نے پیچھے بہت غلط کام کیا ہے،
اعجلتم امر ربکم، اپنے رب کے معاملے میں تم نے اتنی جلد بازی سے کام لیا، اس کے حکم کا انتظار بھی نہیں کیا۔ والقى الالواح، موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے اتنا غصہ تھا، دینی حمیت اتنی تھی، حضرت اللہ کے بتانے سے بھی غصے میں تھے، لیکن جب آ کر آنکھوں سے وہ حالت دیکھی تو غصہ اور بڑھ گیا، اتنے زیادہ غصے کی حالت میں بے قابو ہو گئے کہ وہ جو تختیاں دو اللہ کی طرف سے ملی تھی تورات کی، وہی ان کو ڈال دیے یا گر گئی۔ یہاں قرآن نے تو اتنا بیان کیا کہ القل الواح، الواح کو انہوں نے ڈال دیا۔ اس سے یہ مطلب تو نہیں ہو سکتا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایسے پھینک دیا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر سے اللہ کی کتاب کو ایسے پھینکنے کے حوالے سے تو تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہوگا کہ غصے کی حالت میں بسا اوقات جب انسان بے قابو ہو جاتا ہے تو رکھ دینے کو بھی الواح سے تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان تختیوں کو رکھ دیا اور قوم کی طرف متوجہ ہوئے۔ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، پہلے تو قوم کو سمجھایا اور اس کے بعد اپنے بھائی کی طرف متوجہ ہوئے، حضرت ہارون کو، جن کو اپنا جانشین بنا کر گئے۔ غصے کی حالت میں بھائی کے سر کے بال پکڑ لیے۔ اس دور میں بال رکھنے کا ہی رواج تھا عام طور پر، تو حضرت ہارون کے بال بھی تھے، موسیٰ علیہ السلام کے بھی بال تھے، تو ان بالوں کو پکڑ لیے، پکڑ کے یجرہ الیہ، اپنی طرف کھینچ رہے ہیں کہ تم نے یہ کیا کام کیا، بری جانشینی کی کہ قوم کو روکا بھی نہیں تم نے۔ تو حضرت ہارون نے التجا کی، رحم کی اپیل کی، اور بڑے ہی عجیب اور عمدہ انداز میں کہا قال ابن امّا، اے میری ماں کے بیٹے۔ حالانکہ حضرت ہارون موسیٰ علیہ السلام دونوں عینی بھائی ہیں، باپ ماں دونوں ایک ہیں، لیکن انہوں نے ماں کا واسطہ دیا کیونکہ عموماً انسان ماں سے بنسبت باپ کے زیادہ محبت کرتا ہے، زیادہ تعلق رکھتا ہے، تو اس لیے ماں کا نام لیتے ہوئے کہا کہ اے میری ماں کے بیٹے، ان القوم استضعفونی، بے شک میری قوم نے مجھے بہت کمزور جانا، مجھے کچھ نہیں سمجھا انہوں نے، میں نے بہت سمجھایا، لیکن القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی، اور وہ تو مجھے قتل کرنے کے در پہ تھے۔ میں نے ممکنہ طور پر سمجھایا لیکن میری بات کو انہوں نے اہمیت نہیں دی۔ دوسری جگہ پر سورہ طٰہٰ میں کہ حضرت ہارون نے کہا کہ میں نے زیادہ زور اس لیے بھی نہیں دیا کہ میں ان کے خلاف لڑائی بھی کر سکتا تھا، لیکن میں نے اس لیے نہیں کیا کہ اگر میں ان سے لڑائی کرتا تو قوم کے اندر تفریق پیدا ہو جاتی، اور پھر تم مجھے آ کر ملامت کرتا کہ فرقت بین اسرائیل، کہ تم نے بنی اسرائیل کے درمیان میں فرقہ واریت پیدا کر دی، ان کے درمیان گروہ پیدا کر دیے، ان کے درمیان تقسیم کر دی، تو آپ یہ کہتے ہیں۔ تو اس فرقہ واریت کے ڈر سے میں نے خاموشی اختیار کی۔ تو یاد رکھو، فرقہ واریت گویا کہ اس سے بھی، شرک سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم کے اس شرک کو برداشت کر لیا صرف اس وجہ سے کہ یہ کسی اور اس سے بڑی خرابی میں، فرقہ واریت میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب سمجھ گئے کہ میرے بھائی کا کوئی قصور اور غلطی نہیں ہے، انہوں نے اپنے طور پر قوم کو اچھی طرح سمجھایا ہے، لیکن قوم ہی اس طرح کی تھی کہ وہ غلامی کے اثرات سے بار بار جو ہے متاثر ہو رہی تھی۔ تو فلا تشمت بی الاعداء، مزید حضرت ہارون نے کہا کہ میرے دشمنوں کو نہ ہنسائیے، کہ دیکھو آپس میں دونوں بھائی ایک دوسرے سے الجھ رہے ہیں، تو میرے دشمن جنہوں نے میری بات نہیں مانی تھی وہ ہنس رہے ہیں، وہ خوش ہو رہے ہیں کہ آپس میں بھائی الجھ رہے ہیں۔ ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مجھے ظالم قوم میں سے شمار نہ کریں، میں نے ظلم نہیں کیا، میں نے حتی الوسع اپنی قوم کو سمجھایا۔ دشمنوں کو ہنسانا یہ بھی ظاہر ہے انسان کے لیے بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے کہ انسان پر کوئی ایسی حالت آئے کہ دشمن دیکھ کر خوش ہوں، ان کی بغلیں بجیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے پناہ مانگتے تھے، شماتت الاعداء، اے اللہ دشمنوں کے ہنسنے سے ہمیں بچانا، کہ دشمن ہمارے اوپر ہنسے ہیں، کہ دشمن خوش ہوں کہ اچھا ہوا ناکام ہوئے جی۔ تو حضرت ہارون نے بھی یہ بات کی، فلا تشمت بی الاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت ہارون کی بے قصوری کو سمجھ گئے کہ وہ بے قصور ہیں، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، تو اللہ سے التجا کرنے لگے، دعا کرنے لگے۔ قال رب اغفر لی، اے میرے پروردگار مجھے بھی معاف کر دے، ولی اخی، میرے بھائی ہارون کو بھی معاف کر دے، وادخلنا برحمتک، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، وانت ارحم الراحمین، اور تجھ سے بڑا رحم کرنے والا کوئی نہیں، تو سب سے بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔
ان الذین اتخذوا العجل، اب قوم بھی معافی مانگ رہی ہے، وہ بھی پچھتا رہی ہے۔ ہارون علیہ السلام کی غلطی تو تھی ہی نہیں ہے، ان کا بے قصور ہونا واضح ہو گیا، اب جرم تو ایک ہی ہے۔ یاد رکھیں جرم کی سزا ضرور ملتی ہے، دنیا میں کوئی بھی غلطی کرے گا تو غلطی کی سزا تو ملے گی، یہ اللہ کا قانون ہے۔ بسا اوقات اس غلطی کی سزا یہی دنیا میں مل جاتی ہے، اور کئیوں کی غلطی کی سزا وہ پھر آگے چلی جاتی ہے، آگے جا کر ان کو ملے گی۔ یہ جو مسلسل دنیا میں انسان اپنی غلطیوں کی نتیجے میں مشکلات میں پھنس جاتا ہے، مصیبتوں میں پھنس جاتا ہے، یہ بھی در حقیقت اللہ کی طرف سے ایک سزا ہوتی ہے ان اعمال کی جو انسان کرتا ہے، اور یہی اس کا کفارہ یہاں ہو جاتا ہے۔ اور بہت سارے اعمال انفرادی طور پر ایسے ہی ہے کہ ان کی جب سزا یہاں پوری نہیں ہوتی تو پھر قبر میں ملے گی، اور پھر قبر میں بھی اگر کسی کے اجتماعی جرائم بہت زیادہ تھے اور قبر میں بھی ان کا ازالہ نہیں ہوا تو پھر کل قیامت کے دن، حشر کے دن ان کی سزا بھگتنی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین اتخذوا العجل، بے شک جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا نا، سینالہم غضب من ربہم، ان کو ان کے رب کی طرف سے ضرور غصہ پہنچے گا۔ غضب من ربہم، ان کے رب کی طرف سے وہ غضب کے ضرور شکار ہوں گے، غضب ان پر ضرور آئے گا۔ وذلۃ فی الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی میں انہیں ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑے گی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے غضب کے وہ مستحق ہوئے ہیں، ان پر اللہ کا غضب نازل ہوگا، عذاب آئے گا، اور دنیا میں ذلیل و رسوا بھی ہوں گے۔ تو دنیا کی ذلت اور رسوائی یہ بھی در حقیقت اللہ کا عذاب ہوتا ہے، اور قوموں کی غلطیوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، دنیا میں جو تمہیں مصیبتیں پہنچ رہی ہیں نا، یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ آج یہاں فرقہ واریت ہے، سیاسی حوالے سے عروج پر ہے، مذہبی حوالے سے فرقہ واریت ہے، اور اسی طرح بدامنی معاشرے میں ہے، غربت ہے، تنگ دستی ہے، برے حالات ہیں۔ اس کے پیچھے ہماری غلطیاں ہیں، ہمارے کرتوت ہیں جن سے آج تک توبہ نہیں کر رہے ہیں۔ اجتماعی غلطیوں سے توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، انفرادی طور پر تو ہم اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، لیکن اجتماعی غلطی سے آج تک ہم نے معافی نہیں مانگی۔ معافی مانگنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ معافی، استغفار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی غلطی کا ادراک ہو، اپنی غلطی پر ندامت ہو، شرمندگی ہو، اور ان غلطیوں کو چھوڑ دیں۔ اللہ سے معافی تو تب ہوگی نا کہ ہم نے آج تک اجتماعی جو غلطوڑ کیے ہیں، قوم کے لیے تباہی و بربادی کے جو گڑھے کھودے ہیں، ہم ان کا اعتراف کریں کہ ہم نے یہ غلط فیصلے کیے، غلط کام کیے، اور ان کو چھوڑ دیں، اور پھر اللہ سے معافی مانگے تو پھر معافی مل سکتی ہے۔ راستے اسی پر چل رہے ہوں اور زبان سے کہتے رہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، وہ معافی تو نہیں ہوتی، وہ تو منافقت ہے کہ کام وہی کیے جا رہے ہیں، پر زبان تسبیح در دل گوخر، این چنی تسبیح کے دارت اثر۔ زبان پر تو سبحان اللہ استغفر اللہ ہے، اور لیکن دل کے اندر وہی کھوتے گدے، وہ دنیا، وہی لالچ، وہی مفاد پرستی، خود غرضی بھری ہوئی ہے۔ اس تسبیح کا، اس استغفار کا کیا اثر ہوگا؟ وہ تو استغفار اس قابل ہے کہ اس استغفار پر بھی استغفار کیا جائے، اللہ سے معافی مانگی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جنہوں نے یہ بچھڑے کو معبود بنا کر پوجا ہے نا، انہیں دنیا کی ذلت اور رسوائی ضرور ملے گی۔ وذلت فی الحیات الدنیا، اور آگے قرآن نے ایک قانون بیان کر دیا، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، ہم اسی طرح سزا دیتی ہے مفترین کو، جو دنیا میں افترا پردازیاں، جھوٹ بولتے ہیں، دنیا کے اندر جو ہے مفاد پرستیاں ہیں، غلط کام گھڑتے ہیں، بدعتیں ہیں، اور غلط راستے انسانیت کے لیے ہیں چنتے ہیں اور ان کا انتخاب کرتے ہیں، ان کو اس طرح کی سزا ضرور ملے گی۔ والذین عملوا السیئات، اور جن لوگوں نے برائی کا ارتکاب کیا، ثم تابوا من بعدها، اور اس برائی کے بعد انہوں نے توبہ کر لی، توبہ کر لی۔ توبہ کا مطلب میں نے ابھی بیان کر دی ہے کہ اپنی ان غلطیوں کا اعتراف کیا، ان کو چھوڑ دیا، اور وآمنوا، اور اللہ کی تعلیمات کو انہوں نے مانا، تو ان ربک من بعدها لغفور رحیم، بے شک تیرا پروردگار ان کی ان غلطیوں کے بعد، ان کی توبہ کے بعد جو انہوں نے توبہ کی ہے اور ایمان لے ہیں، اللہ غفور الرحیم، بہت معاف کرنے والا اور مہربان بھی۔ وَلَمَّا سَكَتَ مُوسَى الْغَضَبُ، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا، اللہ نے معافی کا اعلان کیا، جنہوں نے توبہ کی ان کو معاف بھی کریں گے ہم، اور جنہوں نے یہ
کیونکہ جرم سب نے نہیں کیا تھا، اس بچڑے کو پوجا کرنے والے سارے نہیں تھے، بہت سارے حضرت ہارون کے ساتھ بھی تھے، حضرت ہارون کا ساتھ دینے والے بھی لوگ موجود تھے، اور بہت سارے زیادہ تر تو تھے جنہوں نے بچڑے کی پوجا سامری کے پیچھے لگ گئے، لیکن کچھ حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ بھی تھے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ 3 جماعتیں بن گئی تھیں، ایک جماعت تو بچڑے کی پوجا میں مبتلا ہو گئی، اور دوسری وہ تھی جو انہیں روکتی بھی نہیں تھی، کہتی تھی ٹھیک ہے ان کا معاملہ اللہ ہی فیصلہ کرے گا، اور ایک جماعت وہ تھی جو روکتی بھی تھی، منع بھی کرتی تھی، وہ خاموش نہیں رہتی تھی۔ تو جو روکتے نہیں تھے وہ بھی کسی درجے میں ان کے جرم میں شریک تھے، تو انہوں نے بھی اللہ سے معافی مانگی، تو بہرکیف ان کی سزا کا قرآن نے پیچھے ذکر کیا ہے کہ پھر ان کو سزا ملی، جنہوں نے اس گوشالہ کی پرستش کی کہ انہیں قتل ہونا پڑا اور اس طرح دنیا کی ذلت و رسوائی دیکھنی پڑی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہرکیف جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہے میری قوم سے، چاہے اس کا کفارہ دنیا ہی میں ادا کرنا پڑے، تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تختیوں کو اٹھایا، اس تورات کو اٹھایا۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ، جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ فروغ ہوا، ٹھنڈا ہوا، تو أَخَذَ الْأَلْوَاحَ، تختیوں کو اٹھایا، وَفِي نُسْخَتِهَا، اور ان تختیوں کے اندر جو کتابت تھی اس کے اندر کیا تھا؟ هُدًى وَرَحْمَةً لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ، اس کے اندر ہدایت تھی اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے، جن کے دلوں میں رحمت موجود ہے، اللہ کا ڈر اور خوف موجود ہے، ان کے لیے اس کے اندر ہدایت اور رحمت تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ اس کے اندر اللہ نے کیسی رہنمائی کی ہوئی ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان تختیوں کو اٹھایا، اس میں دیکھا، اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا، اے موسیٰ، ایک ایسی امت آئے گی، ایک ایسی امت آئے گی کہ وہ آئے گی تو سب سے بعد میں، لیکن اللہ ان کو سب سے پہلے جنت میں داخل کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ وہ میری ہی قوم کو بنا دے، کہا کہ نہیں، وہ تمہاری قوم نہیں، وہ امت محمد ہے۔ اسی طرح اس میں لکھا ہوا تھا، اے موسیٰ ایک ایسی امت آئے گی جو پیغمبروں کا منصب، پیغمبر تو نہیں ہوں گے لیکن پیغمبروں کے منصب پر فائز ہوں گے، دنیا میں ہدایت کو پھیلائیں گے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کریں گے، برائیوں سے روکیں گے، اور ظالموں کے خلاف نبرد آزما ہوں گے، اور نیکیوں کا نظام قائم کریں گے۔ وہ لوگ ہوں گے جو دجال سے بھی لڑائی کریں گے، ظالم طاقت قوتوں کے مقابلے میں آئیں گے۔ کہا کہ اللہ اس امت کو میری امت بنا دے، فرمایا نہیں، تمہاری امت نہیں ہو سکتی، تمہاری امت کا تو یہ حال ہے۔ اسی طرح اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ وہ دوسروں کی بھی شفاعت کریں گے، لوگ ان کی انبیاء شفاعت کریں گے، وہ دوسروں کی بھی شفاعت کریں گے۔ اس طرح اس امت کی فضیلت کے بارے میں لکھا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ وہ آپ کی امت نہیں ہو سکتی، تو آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی کہ یا اللہ مجھے ہی اس امت میں پھر شامل کر دے۔ فرمایا نہیں، تمہارا زمانہ بھی اب ہے، ان کا زمانہ بعد میں آئے گا۔ تو اس تورات کے اندر بے شمار اس امت کی فضیلت کے بارے میں بھی تھا، اور اس امت یعنی بنی اسرائیل کے لیے بھی رہنمائی مکمل موجود تھی، اور اس طریقے سے اس رہنمائی پر عمل کرنے کے نتیجے میں جو اللہ کی رحمت اور اللہ کی عنایت انہیں حاصل ہونی تھی وہ بھی اس کے اندر موجود تھی۔ لیکن اس کا فائدہ انہی کو ہونا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ فرمایا للذین ہم لربہم یرہبون، جو اپنے رب کا ڈر اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہاں اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر جب تشریف لے گئے تو اس وقت بنی اسرائیل نے کیا حماقت کی، اور کس طریقے سے وہ ایک گمراہی میں مبتلا ہوئے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے بجھانے سے اس قوم کی معافی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اس قوم کو اس مصیبت سے نجات عطا فرمائی، اور تورات کے ذریعے سے ان کی پھر رہنمائی کی۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنی نازل کردہ کتاب مقدس پر عمل کرنے کی